ٹرک ڈرائیور نے بری طرح کچلا ہے، لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی۔ لاش کے بعد سے یہ آئی ڈی کارڈ۔ کانسٹیبل نے ایک کارڈ انسپکٹر شیردل کی طرف بڑھایا۔ ابرار شاہ۔ انسپکٹر تھوڑا حیرت کا شکار ہوا، جیل میں بند فرقان شاہ اور آفتاب شاہ کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواؤ۔ انسپکٹر، تم نے کیا نام لیا؟ ابرار، میرا بیٹا۔ فرقان شاہ کی آواز آنسو کی وجہ سے روند گئی۔ اوہ ہاں جی۔ ابرار شاہ تو آپ کا مفرور بیٹا ہے نا؟ چلو جی۔ حسکم جہاں پاک فرید، ایک کام کرو، لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کی ضرورت ہی نہیں، لاوارث شو کر کے عیدی والوں کے حوالے کر دو۔ انسپکٹر فرقان شاہ اس بات پر تڑپ ہی تو گئے۔ بیٹا ہے وہ میرا، لاوارث نہیں۔ فرقان غصے سے بھڑا۔ فرقان، کیا کر رہے ہو؟ سنبھالو خود کو، وہ ابرار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ آفتاب شاہ نے بات کو سنبھالنا چاہا اور بھائی کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ دونوں بھائیوں نے کیس فائل ہو چکا تھا اور انہیں اسلام آباد جیل میں شفٹ کیا گیا تھا۔ بس اب ابرار شاہ کا پتہ لگانا تھا۔ ہاں نا، اپنے بھائی کی بات مانو، اور یہ جو لاش ملی ہے اور یہ کارڈ جس پہ صاف لکھا ہے ابرار شاہ ولد فرقان شاہ، اسے لاوارثوں کی طرح دفن ہونے دو۔ اور تیر پھینکا جو سیدھا نشانے پر لگا۔ خبردار انسپکٹر، جو میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کیا۔ فرقان شاہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ فرقان، ہوش میں آؤ، ابرار شاہ یہاں نہیں ہے۔ وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کراچی میں اپنے فارم ہاؤس میں ہے۔ آفتاب شاہ کی غصے میں زبان پھنسی اور وہ بولتے چلے گئے، لیکن فرقان شاہ ابھی بھی مطمئن نہ ہو پا رہے تھے۔ جبکہ انسپکٹر شیردل کے چہرے پہ ایک پر اصرار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تھینک یو آفتاب شاہ، ابرار شاہ کا پتہ بتانے کے لیے۔ انسپکٹر شیردل کے دلچسپ انداز پہ وہ دونوں بھائی بری طرح چونکے، جبکہ انسپکٹر شیردل کانسٹیبل کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی کے ابھی ریڈ مارو اور ابرار شاہ کو حراست میں لو، زندہ یا مردہ۔ مجھے ابرار شاہ 24 گھنٹوں میں یہاں چاہیے، ہر حال میں۔ انفارم کرو وہاں کے پولیس اسٹیشن میں۔ ایک نظر ان دونوں بھائیوں کو دکھا۔ یہ کیس تو آج سلجھ کے ہی رہے گا، ایک یقین بڑے سخت لہجے میں کہتا وہ ان دونوں بھائیوں کو پچھتاوے کی اتھاہ گہرائیوں میں جھونک گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، موبائل بجا۔ دوسری طرف اس کا خاص آدمی تھا۔ ہاں انعام، بولو۔ سر، ایک بری خبر ہے، مسٹر ابھیان کے گھر پر کسی نے گولی چلائی ہے اور شاید اندر کوئی زخمی بھی ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے گولی چلائی؟ شیردل پریشان ہوا۔ سر ڈونٹ وری، سر اویس اس کے پیچھے ہیں، بچ نہیں پائے گا۔ آپ کہیں تو اندر جا کر پتہ کریں۔ مزید بریف کیا۔ نہیں، میں آ رہا ہوں، تم لوگ باہر ہی رہو۔ لیکن چونکا میں بس تھوڑی دیر میں آیا، کہتے ہی اجلت میں فون بند کر دیا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ سادہ لباس میں اہلکار ابھیان کے گھر کے باہر تھے۔ مسلسل چاقو چوکس، ایسے میں گولی کیسے چلی؟ اب وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ انسپکٹر شیردل کا بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اپنے مراقبے سے وہ باہر آئی تھی۔ مسلسل موبائل پہ آتی بیل نے اسے چونکا دیا تھا۔ جٹ سے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے کال ریسیو کی۔ میڈم آقا، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ وہ جو کام ہو جانے پر پرسکون ہوئی۔ گڑبڑ پر چونکی۔ میڈم پولیس میرے پیچھے ہے۔ میں چھپتا چھپاتا پھر رہا ہوں۔ وہ شخص بدحواس لگ رہا تھا۔ الو، تمہارے پیچھے پولیس لگی ہے اور تم مجھے فون کر رہے ہو؟ پاگل، فون بند کرو اور اسے توڑ دو۔ خبردار، جو پولیس کے ہاتھ لگے اس سب میں میرا نام آیا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا حال کروں گی تمہارا اور تمہاری فیملی کا۔ غائب ہو جاؤ کہیں بھی، دوبارہ مجھ سے رابطہ مت کرنا، سمجھے؟ تم، غصے سے کہتے ساتھ ہی کال بند کی اور رخ۔ تمام سازش کرنے والے کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ ہاں میں نادیہ عثمان، زوردار کہکا لگایا۔ فلیش بیک۔ مسلسل فون کال پر منہ بگاڑتے ہور نے فون اٹھایا۔ مجھے نوفل سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت۔ ماؤس پیتھ میں کسی لڑکی کی آواز پر ہور کے کان کھڑے ہوئے۔ آپ کون؟ دھیرے سے پوچھا۔ میں نوفل کی منگیتر ہوں اور محبت کرتی ہوں اس سے بے پناہ۔
اسے فون دے، وہ مجھ سے وعدہ توڑ کیسے سکتا ہے؟ وہ بپری ہوئی لگ رہی تھی۔ کیسا وعدہ؟ ہوش میں تو ہو؟ نوفل بھائی کا تو نکاح ہوا ہے کب سے؟ وہ بہت جلد رخصتی بھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ نادیہ نے حور کو غصے سے چپ کروایا۔ وہ صرف میرا ہے، صرف میرا۔ میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ آواز میں ایک جنون تھا۔ حور کو وہ اپنے جیسی ہی لگی۔ نوفل بھائی کو حاصل کرنا چاہتی ہو؟ حور کی آواز پر اصراریت دیے ہوئے تھی۔ نادیہ چونکی۔ مطلب تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ نادیہ تھوڑا سنبھل کے بولی، میرا نمبر نوٹ کرو اور میرے موبائل پر کال کرو، سب سمجھاتی ہوں۔ نمبر نوٹ کروا کے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے روم میں چلے گئی۔ اب بتاؤ نوفل میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ نادیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نوفل بھائی کی بہن ہوں حور، اور بہنیں بھائیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ تمہیں نوفل بھائی سے میں ملواؤں گی، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ نادیہ اس کی بات پہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کچھ مائنڈ سیٹ کرتی وہ پلان بناتی۔ حامی بڑھ گئی، بولو کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں کروں گی اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آواز میں ایک جنون تھا۔ حور کے چہرے پہ مسکراہٹ رنگی اور وہی اس کے دماغ میں شیطان غصہ تھا۔ نوفل بھائی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میرا صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ نادیہ بھی فارم میں آ گئی تھی۔ تمہیں تمہاری محبت چاہیے تو مجھے میری محبت سے ملوا دو، میں تمہیں تمہاری محبت سے ملوا دوں گی، سمپل۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے سرور سے کہا، تمہاری محبت یعنی تم بھی میری طرح؟ نادیہ طنزیہ انداز میں بولتے بولتے رکی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، کیونکہ میں اب مزید ویٹ نہیں کر سکتی۔ نادیہ کی پوچھنے پر پھر حور نے اسے ماہر کے متعلق بتایا اور نادیہ کے ساتھ مل کے پلاننگ کی، کیونکہ ماہر کی چھپ کے باتیں سن چکی تھی، جس سے اسے پتہ چل چکا تھا کہ ماہر گھر سے بھاگی ہوئی ہے، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے انہوں نے ایک شخص کو ہائر کیا۔ نادیہ سے 5 لاکھ روپے لے کر حور نے اس شخص کو دیے، اور ولیمے والی رات وہ شخص کار میں داخل ہوا اور سب کچھ تباہ برباد کر دیا۔ لیکن نادیہ تھی پکی کھلاڑی۔ حور اس شخص کے سامنے آ چکی تھی۔ نادیہ نے اپنے ٹاپ شوٹر سرمد، جو ہمیشہ اس کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ دیتا تھا، اس کو اس شخص کے پیچھے لگایا اور اسے مروا دیا۔ وہ شخص سیدھا اوپر پہنچ گیا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے حور کا نام لے لیا۔ وہ لڑکا اور وہ لڑکی سامنے ہیں، کہیں تو انہیں بھی۔ سرمد نے اس شخص کو مارنے کے بعد نادیہ سے فون پہ ابھیان اور ماہر کے متعلق پوچھا۔ نہیں سرمد پاگل ہو گئے، ان کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ حور تک پہنچے ہیں، مجھ تک نہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ حور سے مجھ تک پہنچے کی لہر نفرت کہتی وہ سرمد کو چونکا گئی۔ میم سیریسلی حور کو؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ میرے لیے آنے والے وقت میں خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، کافی کچھ جان گئی ہے، اور میرا علم کہتا ہے اب اسے مر جانا چاہیے، اس کا ٹائم مکمل ہو گیا۔ نفرت اور حقارت سے کہا، اور ہاں کام تمام ہوا ایک ہی گولی سے۔ نادیہ نے یاد دہانی کرائی، آگے کبھی آپ کو شکایت کا موقع دیا؟ ایک ادا سے بولا۔ نادیہ نے کال بند کر دی۔ سوری ڈیئر حور، تمہارا اب کوچ کر جانا ہی بہتر ہے۔ وہ شخص سرمد بچتا بچاتا ابھیان کے گھر کے سامنے والی بلڈنگ کو تک پہنچا۔ وہاں سے تاک کا نشانہ لگایا۔ حور کو وہ پہچانتا نہیں تھا، لیکن نادیہ نے اس کی تصویر سینڈ کر دی تھی۔ وہ انتظار میں تھا۔ ابھیان اور ماہر کچھ دیر پہلے ہی مینشن میں داخل ہوئے تھے۔ وہ انہیں داخل ہوتا دیکھ چکا تھا، اور اوپر راہداری میں اسے حور نظر آئی، نشانہ باندھا اور گولی سیدھا دل کے پار ہوئی۔ اس کے بعد وہ وہاں رکا نہیں، وہاں سے فوراً نکلا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ پولیس اہلکار وہاں سادہ لباس میں ڈیوٹی دے رہے تھے، اور ایک کی نظر میں وہ آ گیا۔ اب وہاں سے بچتا بچاتا وہ نکلا تھا، لیکن ہتھا پھر بھی تھا۔ وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے گولی چلائی تھی، پکڑا جاتا تو سیدھا پھانسی تھی۔ وہ سخت گھبرایا اور بوکھلایا ہوا تھا، لیکن انسپکٹر اویس کے ہاتھوں سے بچنا ناممکن تھا۔ وہ آخرکار وہ اس کے ہتھے چڑھ گیا اور گرفتار ہو گیا۔ فرار ہونے کے چکر میں ٹانگ پر گولی بھی کھائی۔ یہ کیا ہوا؟ گولی کی آواز۔ حور جو نور کو ڈانٹ کر بھیج چکی تھی، گولی کی آواز پر چونکی، فوراً باہر کی طرف لپکی
اور سامنے نور کو گولی لگے خون میں لت پت دیکھی پتھر کی ہو گئی تھی اور نور کی کسی بے جان وجود کی طرح سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے گری تھی۔ ایک کہرام سا مچ گیا، سبھی وہاں موجود تھے، نور کو ہوش میں لا رہے تھے لیکن وہ بے جان پڑی تھی۔ حور پاس آ جاؤ، چھوڑ دو سب کو، صرف خود پر توجہ دو، مجھے میری حور، میری بہن واپس لا دو۔ نور نے حور کا ہاتھ تھاما۔ ایک لمحے کے لیے حور کا دل پگھلا، لیکن اگلے ہی پل اسے اپنے دل میں ابھیان نظر آیا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور سب اپنی جگہ، لیکن محبت کا کوئی نعمت بدل نہیں، اس لیے تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ایک سانس خارج کی اور اڑ کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں چھوڑ سکتی تمہیں، تمہارے حال پر، تم میں میں ہوں اور مجھ میں تم، نہ ہم ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ حور سے نور ہے اور نور سے حور اس راستے سے لوٹ آؤ جس کا کوئی انجام نہیں، لوٹ آؤ کہ اس سے پہلے سب کچھ کھو دو اور تمہارے پاس کچھ نہ رہے، پچھتاوے کے لیے بھی کچھ نہ بچے۔ نور کی آواز روندگی، نور پلیز جاؤ یہاں سے۔ حور کے دماغ پر ہتھوڑے برسے، نور کو ڈانٹ پلا دی۔ نور آنسو صاف کرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ یاد رکھنا حور، جس دن تم واپس لوٹو، تمہارے پاس کچھ ہو نہ ہو، میں کہیں نہیں ہوں گی، کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی۔ حور کو ایسا لگا جیسے اس کا دل ہی نکال کے لے گئی ہو۔ ابھی اپنی سوچوں میں غلطہ تھی کہ گولی کی آواز آئی، دل کسی انہونی سے ڈرا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ سب گھر والے آؤ بقا میں مصروف تھے، نور کو مسلسل ہوش میں لانے کی سعی کر رہے تھے، لیکن وہ تو بے جان پڑی تھی۔ نوفل چیخ رہا تھا، نور سب سے زیادہ قریب اسی کے تھی، اسے اٹھا رہا تھا۔ ابھیان نے نبض چیک کی، دل کی دھڑکن چیک کی، لیکن بے سود۔ ابھیان نے نوفل کو سنبھالا، خود وہ بھی اشک بار تھا۔ نور گھر کا نور تھی جو جاتے ہی سب کو اندھیرا کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو میری نور؟ ٹھیک ہے، ہوش میں لاؤ اسے۔ فروہ بیگم کو سانس نہیں آ رہی تھی، انہیں گھٹن ہو رہی تھی، سبھی اشک بار تھے۔ شابیز صاحب تو ابھی تک سکتے کے عالم میں تھے، انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کہاں وہ ایک بیٹی کا کیس لڑ رہے تھے اور کہاں دوسری انہیں سزا دے کر چلی گئی۔ زمین پر ڈیسے گئے فروہ بیگم، نور کو ہلا ہلا کر اسے جگا رہی تھی، لیکن اس بے جان وجود میں حرکت نہ ہوئی، وہ سب کو بے جان کر گئی۔ پولیس بھی پہنچ چکی تھی، انسپکٹر شیردل ساتھ ہی تھے۔ ایس تو ڈاڈا دکھ نہ کوئی، ایس تو ڈاڈا دکھ نہ کوئی، یار نہ وچھڑے کسی تے یار نہ وچھڑے۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک سوگواری سی چھا گئی تھی، سبھی ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ نور کے جانے کے بعد گھر میں ہر کوئی اسی کی یاد میں تھا۔ حور نے تو خود کو روم میں بند کر لیا تھا، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کچھ کھاتی بھی تھی، بس روتی رہتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رونا دکھ کا تھا یا پچھتاوے کا۔ ابھیان نے حور کے معاملے میں چپ سادھ لی تھی۔ نور کو کھونے کے بعد اب شاویز صاحب سے حور کے متعلق بات کر کے انہیں مزید دکھ دینا وہ اس حق میں نہ تھا، البتہ معاف ابھی بھی نہیں کر سکا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کر کے ابھیان اندر داخل ہوا تو موبائل پر انسپکٹر شیردل کی کال پر چونکا اور کان سے لگایا۔ کیسے ہو؟ دھیرے سے اور دکھ سے دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیا۔ یہ بھی ابھیان کا انداز تھا، دکھ میں وہ یوں ہی چپ ہو جایا کرتا تھا اور مختصر جواب دیتا تھا۔ یار اگر ہو سکے تو پولیس اسٹیشن آ جاؤ، جس نے گولی چلائی ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بہت سنبھل کر بات کی۔ ابھیان نے لب بھیجے اور اوکے کا سگنل دیا اور دل میں پکا تیار کیا، گولی چلانے والے کو نیست و نابود کر دے گا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ماہر ابھیان کو تیار ہوتا دیکھ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، جو بڑی ہوئی شیو میں اور ماتھے پر بل ڈالے بکھرے بالوں کے ساتھ ماہر کے لیے الگ ہی چھپ دے رہا تھا۔ مختصر جواب دے کر والر اٹھایا اور واچ باندھی، حتی المکان ماہر سے نظریں نہ ملائیں۔ کب تک لوٹیں گے؟ اس طریقے سے باندھی ٹائی کو پھر سے سرخ کرنے لگی۔ جلدی آ جاؤں گا، نرمی سے کہتا وہ نرم نظروں سے دیکھتا بولا، میں انتظار کروں گی۔ دھیرے سے کہتے وہ ابھیان کو چونکا گئی، واپس پلٹا اور آگے بڑھ کر ماہر کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کی۔ اپنا خیال رکھنا، پیار سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ ماہر کے لب مسکراہٹ میں ڈلے، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاویز صاحب روم میں انٹر ہوئے تو فروہ بیگم کو سوتے پایا، وہ بہت ابسر تھی۔
مشال نے زبردستی کھانا کھلا کر اور میڈیسن دے کر سلایا تھا۔ شاویز صاحب ایک نظر مرجائی ہوئی اپنی بیوی پر ڈال کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے نور اور حور کی فریم میں تصویر تھی۔ ٹیبل سے تصویر اٹھا کر ہاتھ پھیرنے لگی، آنسو بہہ نکلے تو گلاسز اتار کے آنکھیں پونجی۔ بابا دیکھیں نا، حور نے میرا فراق خراب کر دیا ہے۔ نور روتی ہوئی شاویز صاحب کے پاس آئی۔ ہاں تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ حور نے ضدی اور ہٹ درمی سے کہا۔ بابا دیکھیے، یہ میری فیورٹ تھی۔ نور نے منہ بسوڑا۔ چلو میں اپنے بچے کو اور لا دوں گا، شاویز صاحب نے نور کو گود میں بٹھاتے کہا۔ وہ 8 سال کی تھی، دونوں ایک دوسرے کی کاربن کاپی، صرف آنکھوں کا فرق تھا۔ اور مجھے چہکتے ہوئے حور پاس آئی۔ میں اپنی دونوں جانوں کو لے کر دوں گا۔ شاویز صاحب نے دونوں کو گود میں پیار سے بٹھایا۔ وہ لمحہ اس تصویر میں قید تھا، لوٹ نہیں سکتا تھا، نہ جانے والا واپس آ سکتا تھا۔ اسٹڈی روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مشال کھانا اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ شاویز صاحب نے فوراً آنسو پونجے، تصویر سر پر رکھی۔ چھوٹے پاپا پلیز کھانا کھا لے، بہت پیار سے کہا۔ نہیں بیٹا، بھوک نہیں، لے جاؤ، خیالوں میں کھوئے ہوئے کہا۔ پلیز چھوٹے پاپا ایسے مت کریں، ایسے تو نور کو بھی تکلیف ہوگی۔ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے، پروا آنٹی کا کیسے خیال رکھیں گے؟ انہیں آپ کی ضرورت ہے، ان کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھتے کہا۔ شاویز صاحب نے ایک نظر سے دیکھا۔ رکھ دو، کھا لوں گا۔ ٹالنا چاہا، آپ میرے ہاتھ سے کھائیں گے؟ روتے ہوئے نوالا توڑا اور شاویز صاحب کی طرف بڑھایا۔ اب یہ بار آنسو کو نہ روکا اور بہنے دیا اور نوالا منہ میں رکھ لیا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ، لیکن آج وہی ان کے دکھ بانٹ رہی تھی۔ جس انداز سے وہ بیٹھی تھی وہی انداز نوفل کا ہوتا۔ شاویز صاحب دھیرے سے دکھی انداز میں ہنس دیے۔ ایک انکہی داستان تھی جو خاموشی کی نظر ہوگی۔ نوفل بھائی، آپ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی نظر نوفل پر پڑی، تبھی انسپکٹر شیردل بھی وہیں آ گیا۔ ہاں، ان کو میں نے ہی بلایا ہے۔ دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے ان کے لیے آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا حال ہے انسپکٹر شیردل کا؟ ٹرانسفر اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں ہو گیا تھا، اب وہ یہاں انچارج تھا، اور نور کے قتل کا کیس کا انچارج بھی وہی تھا۔ جو بھی ہوا اس کا بہت دکھ و افسوس ہے۔ اس کیس میں پیش رفت ہوئی تو آپ دونوں کو بلانا پڑا۔ تھوڑا توقف کیا اور نوفل کی طرف مڑا۔ نوفل بھائی، اگر اس سب کا تعلق آپ سے نہ ہوتا تو آپ کو یہاں آنے کی تکلیف کبھی نہ دیتا۔ سپاٹ لہجے میں تمہید باندھی۔ کیا مطلب؟ نوفل کے ماتھے پر بال آئے۔ کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے آئیے میں آپ کو اس سے ملواؤں جس نے یہ جرم کیا ہے۔ کیا وہ پکڑا گیا ہے؟ ابھیان فوراً غصے سے کھڑا ہوا۔ جی آئیے، دونوں کو لیے وہ جیل کی طرف بڑھا۔ بہت بری حالت میں ایک شخص زمین پر ادموئے انداز میں پڑا ہوا تھا، مار مار کر اس کا برکس نکال دیا تھا۔ پولیس ریمانڈ پر تھا۔ آگے بڑھتے ابھیان نے اسے گریبان سے پکڑا اور زوردار مکہ جاڑ دیا۔ وہ دور جا گرا اور تکلیف سے مزید دوہرا ہوا۔ انسپکٹر شیردل نے آگے بڑھ کر ابھیان کو روکا۔ چھوڑو مجھے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ خود کو چھڑواتے ابھیان پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ ابھی رک جاؤ، قصوروار یہ نہیں، اصل مجرم کوئی اور ہے، یہ تو صرف ایک مہرہ ہے۔ ابھیان کو روکتے شیردل نے دکھ اور غصے سے کہا تو وہ دونوں چونکے اور شیردل کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ میرے ساتھ چلیے، سب بتاتا ہوں۔ انسپکٹر شیردل انہیں لیے واپس آفس میں آئے اور ٹیپ ریکارڈر ٹیبل پر رکھا۔ اس شخص نے بہت مار کھائی لیکن منہ نہ کھولا۔ اسے اپنی فیملی کو بچانے کا ڈر سوار تھا۔ اگر یہ منہ کھولتا تو اس کی فیملی کو خطرہ ہوتا، لیکن اس کا موبائل حراست میں لے لیا، اس سے تمام کالز کی ریکارڈنگ نکلوا لی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ دونوں خود سنیں۔ انسپکٹر شیردل نے ریکارڈر آن کیا تو جیسے جیسے وہ سنتے گئے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نادیہ سے ہوئی تمام باتیں وہ بآسانی سن سکتے تھے اور یہ بھی جان گئے تھے، وہ گولی جو نور کو لگی وہ نور کے لیے نہیں، حور کے لیے تھی۔ نور کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو گئی تھی۔ ایک بہن کو وہ کھو چکا تھا اور اب حور اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کی اپنی بہن اتنا کیسے گر سکتی ہے۔ ابھیان نے نوفل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی بڑی تھپکی دی۔
ہم آج اس لڑکی نادیہ کو اپنی حراست میں لینے جا رہے ہیں۔ اس کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ افسوس، ہمیں آپ کی بہن حور کو بھی حراست میں لینا پڑے گا۔ افسوس، ہمیں آپ کی بہن حور کو بھی حراست میں لینا پڑے گا، وہ بھی اس سب میں شامل ہے۔ انسپکٹر، میری صرف ایک بہن تھی نور، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس قتل میں جو بھی شامل ہیں آپ سب کو اریسٹ کرے اور کڑی سے کڑی سزا دیں، سخت گیر لہجے میں کہتے نوفل پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ ابھی یار، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ گھر میں ابھی ایک بیٹی کا صف ماتم بچھا ہوا ہے، دوسری کو اریسٹ کیا تو ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی؟